السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو اسباق ہمارے چل رہے ہیں اس وقت، اس کا تعلق عقائد سے ہے۔ عقائد کے تعلق سے چند باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے۔ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ ایمان مفصل کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ 7 چیزوں پر ہمارا ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ، جس کا ترجمہ ہے کہ ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پہ، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور اچھی بری تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، اور آخری بات ہے والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، ان پر ہمارا ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے تعلق سے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کے کوئی اولاد نہیں، جیسا کہ ہم سورہ اخلاص کے اندر پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب، بے نیاز اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ضرورت سب کو ہو اور اس کی ضرورت، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ ایسی ذات ہے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی سے کوئی کام نہیں پڑتا، اور ہم کو اللہ سے ضرورت ہے، نیاز مندی کرنا چاہیے اللہ کے سامنے۔ اللہ کے بغیر ہمارے سارے کام ادھورے ہیں، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ماوا ملجا، ہمارا ناصر، ہمارا خالق، ہمارا رازق، سب کچھ اللہ ہے۔ تو اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم کو اسی نے پیدا کیا، سارے غم، ساری خوشیاں من جانب اللہ آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ سارے عقائد ہمارے ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں نمبر آیا آمنت باللہ کے بعد میں وہ ملائکتی، اور ایمان لائے ہم اس کے فرشتوں پر۔ یہ بھی چیز ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اللہ نے جس فرشتے کو جس کام پہ مامور کر دیا، جو کام کے لیے جو ڈیوٹی انہیں دے دی گئی، اس ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ تیسری چیز آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے بعد میں آتی ہے وہ کتبہ، اور ایمان لائے ہم اللہ کی کتابوں پر۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آسمانی کتابیں بہت ساری ہیں، جن میں سے 4 بہت مشہور ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی کتاب کس پر نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ صحیفے بھی تھے۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کتابچے کو۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں، کہ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی بہت سارے صحیفے نازل کیے گئے۔ تو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی جو ہے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے۔ چوتھی چیز آتی ہے آمنت باللہ ہو گیا، وہ ملائکتی ہو گیا، وہ کتب ہی ہو گیا۔ یہ 3 اسباق ہمارے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں نمبر آتا ہے وہ رسول ہی، اور ایمان لائے ہیں اللہ کے رسولوں پر۔ جتنے بھی رسول، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، معصوم تھے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ بے گناہ ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ سب کے سب حق تھے، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے تھے، اللہ کے سچے اور نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ ہمارا یہ ایمان ہے۔ ان میں سے بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام مشہور ہوئے، بہت ساروں کے نام ہم کو یاد بھی ہے۔ تقریباً قرآن نے 23 یا 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جیسا کہ چند انبیاء کرام علیہ السلام کا نام میں آپ کے سامنے گنواتا ہوں
کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے علاوہ اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اس طریقے سے جو ہے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، سب کا کلمہ ایک ہی تھا کہ لا الہ الا اللہ. کہ ہر کوئی نبی آتا تھا اور اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دیتا تھا، اور نبی اسی وقت آتا تھا جب قوم کے اندر ضلالت، گمراہی، اور جب قوم اللہ کو بھول جاتی تھی، فراموش کر دیتی تھی، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھیجتا تھا ان کو سمجھانے کے لیے. تو انبیاء کا یہ مقصد تھا، انبیاء کے بھیجنے کا یہ مقصد تھا کہ اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا، ہم اپنے اللہ کو پہچاننے والے بن جائے، اللہ کی معرفت مل جائے، اور ہم حقیقت میں جس مالک و خالق نے ہم کو پیدا کیا ہے اسی کے سامنے ہم سجدہ کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک سلسلہ تھا. یہ سلسلہ چلتے چلتے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک جو کڑی چلی تھی، ایک جو سلسلہ چلا تھا تسلسل، یہ ہمارے نبی پر آ کر ختم ہو گیا. اب کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور قیامت تک کے اب جو شریعت چلے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلے گی. اسی پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اللہ پاک نے جو دستور اور جو منشور اور جو لا اور جو قوانین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، انہی قوانین کو اب قیامت تک کے فالو کیا جائے گا. اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی شریعتیں تھیں، جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، ان کی جو کتابیں تھی اور ان کی جو شریعت تھی، تورات، انجیل، زبور، یہ ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب منسوخ بولے تو جو ہے یہ کینسل ہو چکی ہے. اب جو شریعت چلیں گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلیں گی، اور جو قوانین چلیں گے، جو دستور اور جو منشور چلے گا، وہ قرآن کریم کا قانون ہوگا، اور صبح قیامت تک کے یہی قانون چلے گا. اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہدایات ہے اور قرآن نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے، اسی پر ہمیں عمل پیرا کرتے ہوئے، اسی کو مانتے ہوئے جو ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی تسلیم کرنا پڑے گا. اگر کوئی عیسائی، کوئی یہودی اپنی عیسائیت پر، اپنی یہودیت پر باقی رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا اس زمانے میں، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانے گا. اس وقت تک کہ جو ہے اس کی ساری چیزیں اور سارے کے سارے اعمال سب کچھ جو ہے وہ یعنی قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مانے نہیں جائیں گے جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے نہ چلا جائے. لہذا یہ ضروری بنتا ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، سب کے سب حق تھے، سچے تھے، سارے برگزیدہ تھے، تمام کی شریعتیں صحیح تھی. لیکن اب شریعت محمدی کو فالو کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا گیا ہے. اس کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور کو فالو کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک عند اللہ مقبول نہیں ہوگا، بلکہ عند اللہ مردود ہو جائے گا، وہ لوٹا دیا جائے گا اور وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایسے شخص کو جہنم رسید کر دیا جائے گا. لہذا ہمارے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں، اپنے آپ کو سچا امت محمدی جو ہے بنائیں، امت محمدیہ میں سے بنائیں اپنے آپ کو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اپنے اندر پیدا کرے. تب جا کے ہم کامیاب ہو گئے. اور قرآن پہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے اور آخرت میں بھی. اور اگر یہ چیزوں کو چھوڑ کر ہم یہ سمجھے کہ ہمیں کامیابی ملے گی، تو کامیابی ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو شریعت محمدی کو چھوڑ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.